مختلف نہیں ہے۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن کافروں نے، جن دشمنوں نے جنگ کی، ان میں سے نمبر ایک تھے مشرکین، یعنی مشرکین مکہ یا مشرکین کوئی بھی ہو۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنہوں نے دشمنی کی، جنگ کی، آپ کی مخالفت کی، وہ تھے یہودی۔ اور نمبر تین، جن دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، مقابلہ کیا، ان میں سے تیسرا دشمن ہے وہ ہے نصارہ، عیسائی، صلیبی، مسیحی، ان کو کچی گئے۔ اور چوتھا دشمن ہے وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی مقابلہ اور جنگ تو نہیں کی، ہاں انہوں نے نفرت کا اظہار ضرور کیا، اور وہ تھے آتش پرست لوگ، ایران کے لوگ۔ یہ چار دشمن ہو گئے۔ تو اگر آج آپ غور کریں گے، ان چاروں دشمنوں سے ہی ہمارا مقابلہ ہے۔ اگر ہم بات کریں مشرکین کی، تو ہندوستان کا جو ہندو ہے وہ خالص مشرک ہے۔ نمبر دو، شرک کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہودی بھی مشرک ہے اور عیسائی بھی مشرک ہے۔ لیکن نمبر دو جو دشمن ہے یہودی، تو وہ یہودی آج فلسطین میں کھل کر سامنے ہے، اسرائیل ان کا ملک ہے، اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہودی دشمن بھی آج موجود ہے۔ اور تیسرا دشمن ہے ہمارا نصارہ، عیسائی، صلیبی، اور وہ امریکہ کی صورت میں، برطانیہ کی صورت میں، فرانس کی صورت میں، جرمنی کی صورت میں وہ بھی موجود ہے۔ ہاں وہ جو چوتھا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آتش پرست، وہ آج دنیا میں تقریباً ناپید ہے، خال خال کہیں موجود ہے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد اور طاقت میں نہیں ہے کہ وہ ہم سے جنگ کر سکے۔ لہذا ہمارا دشمن وہی ہے۔ ان دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا۔ اب اس لحاظ سے باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ اب اگر اس وقت ہمارا براہ راست امت مسلمہ کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ یہود سے ہے، تو اب یہودیوں کے ساتھ ہم نے کیسے جنگ کرنی ہے، کیا رویہ اپنانا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیسے ان کو شکست دینی ہے، کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے، تو اس بارے میں ہمیں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی۔ اور دوسری بات جو آج بیان کریں گے اور سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن میں اللہ فرماتے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ وہ مسلمان فرد ہو تو وہ مسلمان فرد کا بھائی ہے۔ نمبر دو، ایک مسلمان ریاست ہے تو دوسری مسلمان ریاست اس کا بھائی ہے، یعنی کہ ایک ہے فرد کا بھائی چارہ، ایک ہے ریاست کا بھائی چارہ۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے فلسطین ایک مسلمان ریاست ہے، خاص طور پر وہاں پر جو غزہ کا علاقہ ہے وہ مسلمان ریاست ہے، لہذا اس کے دنیا میں کتنے بھائی موجود ہیں؟ 58 یا 57 بھائی موجود ہیں۔ تو اب 58 اور 57 بھائی موجود ہیں، اور ان بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھائی پٹ رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو مدد کے لیے وہ بلا رہا ہے اور نام لے لے کر بلا رہا ہے۔ اگر ہم اہل پاکستان ہیں، وہ پاکستانی عوام کو بھی آواز دے رہے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی آواز دے رہے، اور پاکستان کی افواج اور افواج کے سربراہوں کو بھی آواز دے رہے۔ یہ تو پاکستان کے حوالے سے بات ہے، باقی وہ پوری امت مسلمہ کو آواز دے رہے کہ ہماری مدد کرو۔ لہذا اس اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں، کیونکہ حدیث میں تو یہی آیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم للمسلم کالبنیان، مسلمان کے لیے تو ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے، سارے مسلمان آپس میں ایک جستے واحد کی طرح ہوتے ہیں، ایک مسلمان مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد ایمان کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کی بنیاد پر مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ لہذا اب یہ کیسے 57-56 بھائی ہیں کہ جن بھائیوں کے ہوتے ہوئے اور ان بھائیوں کا پڑوس لگتا ہے۔ بتائیے کیا اردن فلسطین کا پڑوسی نہیں ہے؟ کیا سعودی عرب فلسطین کا پڑوسی نہیں ہے؟ کیا شام فلسطین کا پڑوسی نہیں ہے؟ اس کے پیچھے عراق پڑوسی نہیں ہے؟ اس کے اوپر لبنان پڑوسی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ مغرب والی طرف آ جاؤ، فلسطین پڑوسی نہیں ہے؟ اور تھوڑا سا شمال مغرب میں چلے جاؤ، کیا ترکی پڑوسی نہیں ہے؟ اور سارے عالم اسلام کے عین وسط میں درمیان میں فلسطین ہے، اور وہاں پر ایک یہودی مسلمان کو پیٹ رہا ہے، مسلمان ریاست پر حملہ آور ہے، تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں، خبریں ہم تک آ رہی ہیں، اور وہ اسلامی ریاست چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اور یہ 56-57 اسلامی برادر ملک بھائی وہ صرف پالیسی بنانے میں لگے، مذمت کر رہے، قراردادیں پیش کر رہے، فون کر رہے۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، اسرائیل اس کا دنیا میں سچا دوست، مددگار، حامی، کفر کا کفر بھائی کون سا ملک ہے؟ امریکہ۔ اس نے تو صرف مذمت نہیں کی، اس نے تو صرف قرارداد پیش نہیں کی، اس نے تو ٹیلی فونک رابطہ نہیں کیا، بلکہ اس نے باقاعدہ عملی طور پر اپنے بحری بیڑے بھیج دی، مدد کا اعلان کیا۔ امریکہ کا صدر دورہ کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کا، امریکہ کا وزیر خارجہ 2 دفعہ دورہ کر چکا ہے۔ امریکہ کا تو مسئلہ نہیں ہے بظاہر، یہ پھر امریکہ کیوں بھاگا دوڑ رہا ہے؟ امریکہ کے وزیر خارجہ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں ملکوں گھوم رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ کفر ہے اور اسرائیل بھی کفر ہے، دونوں کے درمیان کفریہ بھائی چارہ ہے۔ اسرائیل بھی ایک کفریہ ریاست ہے اور امریکہ بھی ایک کفریہ ریاست ہے۔ وہ امریکہ کی ریاست سمجھتی ہے کہ اسرائیل کو میری مدد کی ضرورت ہے، چونکہ وہ بھی کافر، ہم بھی کافر، وہ بھی اسلام کا دشمن، ہم بھی اسلام کا دشمن، لہذا ہم اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہوں گے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کا تعاون کریں گے، ہم فوج بھیجیں گے۔ لیکن یہ عملی مظاہرہ ہم مسلمانوں نے کیوں نہ کیا؟ یہ میرے بھائیوں مسئلہ ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت بہت بڑی آتی ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اور یہ آیت کی سورت کی ہے، یہ سورہ احزاب کی ہے، اور سورہ احزاب کا نام احزاب کیوں ہے؟ چونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور اسی غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق۔ اور غزوہ خندق میں ہوا کیا تھا؟ غزوہ خندق میں ابو سفیان سارے عرب کو لے کر اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی حمایت حاصل کر کے وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا، 10,000 کا لشکر لایا تھا۔ اب اس غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ، جو عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ یعنی ان سارے کافروں کے مقابلہ میں اللہ کے رسول کیا تدبیر اختیار کر رہے، کیا کام کر رہے، تم دیکھ نہیں رہے؟ اللہ کے رسول خود خندق کھود رہے، مٹی ڈھو رہے، خود لشکر میں موجود ہے، خود پہرا دیتے، خود جاگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، جیسے میرا نبی کر رہا ہے ویسے ویسے تم کرو۔ نبی کا نمونہ صرف کیا نماز میں ہے، صرف حج میں ہے، صرف زکوٰۃ میں ہے؟ یہاں پر تو ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑی بحث کرتے، بڑا اونچا نیچا دکھاتے، بڑے مناظرے ہوتے، ہم ایک ایک سنت پر، ایک ایک بات پر ترغیب دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو اسوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقابلہ میں جب صلیبی آ جائے، جب مشرک آ جائے، جب یہودیوں سے مقابلہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟
لہذا اس سنت کو بھی اپناؤ. آج وقت ہے. یہودی حملہ کر چکا ہے, لہذا اب ان یہودیوں سے کیسے نمٹنا ہے, ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. پچھلے درس میں تذکرہ ہوا تھا یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھمکیاں دی, جو رویہ اپنایا, ایک مسلمان خاتون کے سر سے دوپٹہ کھینچا, ایک مسلمان کو قتل کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب ان کا محاصرہ کیا اور بالآخر ان کو قیدی بنایا, ان کی مشقیں باندھی. پھر جب انہوں نے گڑ گڑا کر معافی مانگی, پھر ان کو معاف کیا اس شرط پر کہ تم اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے, یہاں سے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے, اور وہ پھر شام کی طرف نکل گئے. تو آج کا اسرائیل کا یہودی اسی بنو قینقاع کی اولاد میں سے ہے, اور یہ مسلمان وہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آج دوبارہ بنو قینقاع کی اولاد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقابلہ ہو رہا ہے. وہاں پر تو ہم بڑے خوش تھے, ہمارے نبی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, محاصرہ کیا, انتقام لیا, قصاص لیا, بدلہ لیا, نبی کے قربان جائے ہم, واری واری جائیں, نعرہ لگا دیتے ہم. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو اپنا کردار دکھا گئے, آج تیرے کردار دکھانے کی باری ہے, تو بھی دکھا. کیا تو نبی کی سیرت کو اپناتا ہے؟ کیا تو ایسے ڈٹ کے مقابلے کے لیے نکلتا ہے؟ کیا تم ان یہودیوں کا محاصرہ کرتے ہو اور ان یہودیوں کو مجبور کر دو کہ دوبارہ تمہارے سامنے وہ معافی مانگے, گھٹنے ٹیک دے اور بھیک مانگے کہ ہمیں یہاں سے جانے دو, تب تو مزہ ہے. واقعی انہیں پتہ چلے ہمارا مقابلہ اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر ایسا نہیں ہے, وہ یہودی مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, امت مسلمہ چیخ رہی, چلا رہی ہے, وہ تو خوش ہو رہے کہ ہم بدلہ لے رہے. اس لیے مسلمانوں غیرت کرو, ہمت کرو, ذہن سازی کرو, اپنے آپ کو سمجھاؤ اور بتاؤ, تیار کرو اپنے آپ کو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہے, آپ کی سیرت و سنت کو اپنانا ہے میں نے. تو یہودیوں کا ایک اور قبیلہ, کتنے قبیلے تھے مدینہ میں یہودیوں کے؟ 3 تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر. بنو قینقاع کا حال آپ نے سن لیا, ان کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے نکال دیا. آ جائیے دوسرا قبیلہ بنو نذیر, یہودیوں کا قبیلہ ہے. غزوہ احد ہو چکا ہے, اور غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے تھے. لہذا وہ مشرکین مکہ جن کے حوصلے پست ہوئے تھے, غزوہ احد کے بعد وہ تھوڑے سنبھل گئے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے. اور ایک اور واقعہ پیش آیا تھا, بئر معونہ کا واقعہ. بئر معونہ ایک جگہ ہے, کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, لہذا ہمارے ساتھ کچھ قاری حضرات کو بھیج دیجئے, وہ ہمارے علاقے میں جائیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو چنا جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے, اور روانہ کر دیا. اور وہ جب صحابہ کرام کو لے گئے, ان کا پہلے سے منصوبہ تھا کہ ہم دھوکہ دے کر ان کو قتل کریں گے. تو بئر معونہ جگہ پر جب پہنچے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا جو وہاں چھپے بیٹھے تھے, اور ان سب نے مل کر ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, آپ بڑے رنجیدہ ہوئے, اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے مسلسل 1 مہینہ 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کی, اور ان دشمن اسلام کے خلاف بددعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ. اس کا مطلب یہ دوسرا واقعہ جس کی وجہ سے کافر بڑے خوش ہوئے. 70 لوگ شہید کر دیے ہم نے, یہ ان کی 2 بڑی کامیابیاں تھی. اچھا, اس سے پہلے یہودیوں کو 2 رگڑے لگے تھے. نمبر 1 بنو قینقاع والے, تو ان کو نکال دیا گیا, حوصلے ٹوٹ گئے. نمبر 2 یہودیوں کو ایک سردار تھا کعب بن اشرف, وہ بڑا بدتمیز تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا تھا, ہجو کرتا تھا, برے برے اشعار کہتا تھا, صحابیات کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں بڑے گندے اشعار کہا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کون قتل کرے گا؟ لہذا صحابہ کرام نے حضور پاک کے اشارے سے اس کی گردن کو کاٹ دیا. جب یہودیوں نے یہ دیکھا
کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا، بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، یہودی مروب ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، بلوں میں چھپ گئے تھے، سازشیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ لہذا جب یہ دو واقعات ہوئے، یعنی غزوہ احد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، تو وہ یہودی جو ذرا دب گئے تھے دوبارہ انہوں نے سر نکالنا شروع کر دیا، دوبارہ سے وہ منظم ہونا شروع ہو گئے، سازشیں شروع کر دی، اور اس دفعہ انہوں نے خوفناک ترین منصوبہ بنایا۔ اور ان کا وہ خوفناک ترین منصوبہ کیا تھا؟ وہ خوفناک ترین منصوبہ یہ تھا کہ دیکھو یار، کہتے ہیں نا چھوٹا کام کیوں کرو، بڑا کام کرو۔ جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ سارے کا سارا جھگڑا نعوذ باللہ من ذالک کس کی وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، کام ختم کرو۔ یہودیوں نے بھی یہ فیصلہ کیا، کیوں نہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، جب ہم ان کو قتل کر دیں گے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس یہودی قبیلے نے، جس کا نام کیا ہے بھائی؟ بنو نذیر، بنو نذیر نے منصوبہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی، اس کے لیے اپنے سارے لوگوں کو ساتھ ملانا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باہر کی قوت سے بھی رابطہ کیا کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے، اور جب ہم یہ کام کریں گے ظاہری بات ہے مسلمان ہم پر دباؤ ڈالیں گے، پریشر ڈالیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اقدام کریں گے، لہذا پھر باہر سے تم نے ہماری مدد۔ اور وہ باہر کی طاقت کون سی تھی مدینہ سے باہر؟ وہ تھے مشرکین مکہ۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں گے اسرائیل کی صورتحال ایسی نہیں ہے، اسرائیل نے کہا ہم فلسطینیوں پر حملہ کریں گے، ان کی نسل کشی کریں گے، ان کو ختم کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے ہم عالم اسلام کے عین وسط میں بیٹھے، اگر ہم پر عالم اسلام حملہ کرتا ہے، مسلمان حملہ کرتے ہیں، پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ باہر سے کوئی طاقت ہونی چاہیے، تو باہر والی طاقت کون سی ہے؟ امریکہ۔ لہذا امریکہ نے حق ادا کیا کہ بھئی تم اندر کام کرو، ہم باہر کام کریں گے، تم اندر سنبھالو، ہم باہر سنبھالیں گے، تم اندر سے صفایا کرو، ہم کسی کو تم تک پہنچنے، باہر سے ہم سنبھالیں گے، یہ راستے زمینی ہو، آسمانی ہو، سمندری ہو، یہ سارے راستے ہم بند کریں گے، تم تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے، لہذا تم آرام کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کا صفایا کر دو، ان کا خاتمہ کر دو، اور بعد میں بھلے الیکشن کروا لینا کہ بھئی دیکھو الیکشن کرواؤ، فلسطین کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے کہ یہودیوں کا ہے؟ ظاہری بات ہے جب وہاں پر زیادہ ہوں گے یہودی، لہذا ان کی اکثریت ہو جائے گی، وہ دنیا کو دکھا سکیں گے آ کے دیکھو بھئی یہ تو کل بھی یہودیوں کا تھا، آج بھی یہودیوں کا ہے، لہذا اس میں جھگڑا کیا ہے؟ پھر یہ وہی سازش، انہوں نے کہا ہم اندر کام کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کریں گے، منصوبہ بنائیں گے، لیکن یہ تو اندر کا مسئلہ ہوا، باہر کون سنبھالے گا؟ مشرکین مکہ۔ انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، تیار ہیں ہم۔ یہ پلان بن چکا، اب اس پلان کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ 6:30 بجے تک ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ شفیع الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں اس کو اختصار کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، آپ سنتے جائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے بہت جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مردان میدان نہ تھے، میدان میں لڑ سکتے تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اسی لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلا وطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی، انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بد عہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پسے پردہ ساز باز کی، اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہو صبر سے کام لیا، لیکن رجیع اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت و جسارت حد سے بڑھ گئی،
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پروگرام بنایا۔ اب ظاہر بات یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اب اس کو وہ کیسے کریں گے؟ ان کی ساری سازش تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتاب میں بیان کی گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے، اور 2 لوگ قتل ہوئے تھے، ان کی دیت کے بارے میں ان سے کچھ مدد مانگی، بات چیت کی، تو اس پر معاہدے کی روح سے یہودیوں پر لازم تھا کہ حضور پاک کی وہ مدد کریں، آپ کو پیسے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہ دیکھنا، یہود اوپر سے کیا ہوتا ہے، اندر سے اوپر سے حمایت کر دی، کہتے ہیں آپ تشریف لائیں، آئیے آپ، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے۔ یہ تو ہو گیا اوپر والا معاملہ۔ اندر کھاتے کیا تھا؟ جب انہیں پتا چلا اللہ کے رسول آ رہے، کہہ رہے سنہری موقع ہے، اپنے لوگوں کو جمع کیا، کیوں نہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کیوں نہ ہم انہیں موقع پا کر قتل ہی کر دیں۔ بھئی بہت بڑا لشکر ہو، وہاں علاقے میں جا قتل کرنا مشکل ہے، اتفاق سے ہمارے علاقے میں آ ہی رہے بہانے سے، تو چند لوگوں کے ساتھ آئیں گے، موقع غنیمت جانو اور یہی قابو کر کے ختم۔ اچھا، یہ دنیاوی تدبیر ہو گئی ان کی۔ اچھا، مسلمانوں کا خاص معاملہ ہے، کافروں کا نیٹ ورک سارے کا سارا زمین پر ہوتا ہے، ان کے جاسوس، خبر رساں، پالیسی ساز، مدد کرنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف زمین پر، شیطان بھی زمین پر ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو مدد کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ وہ خبریں بھی بتاتا ہے جو مسلمان نہیں جانتے، پھر اللہ وہ مدد بھیجتا ہے جو زمینی مدد نہیں ہوتی بلکہ وہ آسمانی مدد ہوتی ہے، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ اور فرشتے جب آسمان سے اترتے ہیں نا، وہ گھوڑے بھی آسمان سے لاتے ہیں اور تلواریں بھی آسمان سے، تو یہ آسمان کے گھوڑے اور آسمان کی تلواریں جب اترتی ہیں، زمین والی تلواریں اور گھوڑے، ان کا مقابلہ، شرط یہ ہے کہ مسلمان مخلص ہو، مسلمان اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور سب کچھ لے کر وہ میدان عمل میں چلا جائے، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو وہاں جنگ ہو رہی ہو، کافر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہو، مسلمان پکار رہے ہو، اور ہم مسجدوں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نہیں آئیں گے؟ وگرنہ بتاؤ، کعبۃ اللہ میں کیا دعائیں نہیں ہو رہی؟ کیا مسجد نبوی میں دعائیں نہیں ہو رہی؟ آپ میں سے مجھے امید ہے ہر شخص نے، ہر نمازی نے، ہر مسلمان نے اپنے طور پر فلسطین کے لیے دعا کی ہوگی۔ اجتماعی دعائیں ہم نے کی ہیں، خطبات جمعہ میں ہم نے دعائیں کی ہیں، لیکن بتاؤ سارا عالم اسلام دعائیں کر رہا ہے، اور کتنے دن سے کر رہا ہے؟ یہ 6-7 اکتوبر کا واقعہ ہے، آج کتنا ہو گیا؟ 22 اکتوبر۔ اس کا مطلب کم از کم 15 دن تو ہو گئے۔ 15 دنوں میں ہماری دعاؤں سے کوئی اثر ہوا؟ کوئی فرق پڑا؟ بلکہ جنگ اور پھیلتی جا رہی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض تازہ صورتحال کیا ہے؟ اسرائیل نے غزہ پر تو حملہ کیا ہی کیا، تیز کر دیا، انہوں نے ساتھ ساتھ شام میں بمباری کر دی ہے، یعنی شام میں جہاں سے ہوائی اڈوں سے کوئی مدد کی امید تھی، انہوں نے وہاں پر بھی بمباری کر دی ہے۔ اس کا مطلب اب یہ جنگ فلسطین سے نکل کر کہاں گئی؟ شام میں آ گئی۔ اچھا، شام میں کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اچھا، ادھر سے حملہ کرنے والا کون ہے؟ اسرائیل کے ساتھ اکیلا اسرائیل ہے، لیکن پشت پر کون کھڑا ہے؟ تو لہذا وہ شام میں پہنچ گیا۔ اچھا، شام میں اللہ نہ کرے جنگ پھیل گئی، پھر ہم کیا کر لیں؟ پھر ہم دعائیں کریں گے۔ شام سے اللہ نہ کرے بات عراق تک پہنچ گئی، کیا کر لو گے؟ پھر ہم دعائیں کریں گے۔ اور یہ اس کے جنوب والی سائڈ پہ یہ اردن کی طرف پھیل گئی، کیا کرو گے؟ پھر ہم دعائیں کریں گے۔ اللہ نہ کرے خاکم بدہن، اردن سے آگے کس کی سرحد شروع ہوتی ہے؟ سعودی عرب کی۔ کیا کریں گے؟ ہم دعائیں کریں گے نا، بس میں یہاں درس دوں گا، آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم دعا کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تفصیلات کا پتا چلا کہ یہودی یہ سازش کر رہے، قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے مجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کے ہمراہ وہ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، اور ان سے پھر وہ دیت والے معاملے میں مدد طلب کی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا
کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں، اور آپ کے ساتھ اس وقت کون تھے؟ حضرت ابوبکر، عمر، حضرت علی رضی اللہ اجمعین اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کر دیا۔ یعنی ان یہودیوں نے باہم مشورہ کیا، کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو قتل کر دیں، ہمارے پاس آئے جو ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پتھر کو پاٹ کو اٹھا کر لائے اور آپ کے سر پر گرا دے اور آپ کے سر کو کچل دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن جہاش نے کہا میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو۔ ایک یہودی نے کہا ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہاں سے خبر دی جائے گی؟ یہودیوں کو اندر کھاتے پتا تھا اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے حسد کی وجہ سے، اور پھر ہمارے ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی خلاف ورزی بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے پر وہ پرعزم رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور کہنے لگے آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ بتاؤ یہ راز کس نے فاش کیا؟ کس نے خبر دی؟ خبر کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ساتھ، اور جب اللہ ساتھ ہے پھر ستیں خیرہ۔ مدینے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چپ نہیں بیٹھے، فوراً محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے، لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ، گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 جنگجو موجود ہیں جو تمہارے ساتھ مل کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ یعنی اب یہ منافق تھا نا، منافق اصل میں ہوتا تو کافر ہی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہوتا ہے، لہذا وقت پر آ کر کھل کر اس کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے، لہذا اس موقع پر کفر کھل کر سامنے ہو گیا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبوں گا، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد۔ اچھا ابھی صورتحال کو آج کے لحاظ سے منطبق کرو۔ امریکہ نے کیا کہا اسرائیل سے؟ وزیر خارجہ ان کا آیا تھا، پتا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے اسرائیل کے نیتن یاہو وزیر اعظم کے ساتھ کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک یہودی ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ تم بھی یہودی میں بھی یہودی، لہذا میں یہودی ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اپنی حفاظت کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے ہوتے ہو تمہیں اپنی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بیان آئے، کون کون سے؟ برطانیہ بول پڑا۔ اچھا برطانیہ اور امریکہ کیوں بولتے ہیں اس کے اسرائیل کے حق میں؟ چونکہ یہ ان کی ناجائز اولاد ہے۔ اسرائیل کس کی ملی بھگت سے بنا؟ برطانیہ اور امریکہ کی، اور برطانیہ جنگ ہار رہا تھا۔ 1939 میں شروع ہونے والی جنگ جو 1945 تک چلی، جنگ عظیم دوم، یہ جنگ ہار رہا تھا۔ پھر یہودیوں کا وفد ان کے پاس گیا تھا، اس نے کہا جنگ ہار جاؤ گے چونکہ خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ اچھا پھر کہتے ہمارا مطالبہ مانو۔ کیا مطالبہ؟ کہا ہمارا ملک بناؤ۔ ملک کہاں بناؤ؟ فلسطین کے اندر ہمارا اسرائیل بناؤ، ہم تمہیں مدد دیں گے، سپورٹ دیں گے، پیسہ دیں گے، تمہارے خزانوں کو بھر دیں گے، لہذا ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت، تم ہمارا کام کرو ہم تمہارا کام کریں گے۔ اس نے برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔
پھر برطانیہ نے فلسطین کے اندر زور زبردستی اسرائیل کا قیام کیا. اس نے بنایا. سپورٹ کس نے دی؟ امریکہ نے. امریکہ ہر دفعہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ملی بھگت ہے. یہ برطانیہ اور امریکہ کا ناجائز بچہ ہے, حرام کی اولاد ہے یہ, اس لیے وہ اس کو پالتے, اس کی پرورش کرتے ہیں وہ. لہذا اب اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے ساتھ کون بولا؟ فرانس بولا, جرمنی بولا, کینیڈا بولا اور دیگر کفر کے ممالک بولے, اور انہوں نے کہا تم ڈٹ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, اور بنو قریظہ والے تمہارے ساتھ ہیں, بنو غطفان والے تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت. اور میرے بھائیوں صورتحال ساری وہی ہے, سیرت بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کا مقابلہ کیسے کیا. آؤ اللہ کے رسول کی سیرت کو اپناؤ, اسی طریقے پہ چلو, مدد کرو اللہ کے حکم سے. جیسے وہ یہودی ناکام و نامراد ہوئے, انشاءاللہ اسرائیل کا یہودی بھی ناکام و نامراد ہوگا. بہرحال اس نے اعتماد دلائی. یہ پیغام سن کر یہود کو خود ان کے اندر خود اعتمادی آ گئی, بھروسہ آ گیا. دوبارہ جی اٹھے, انہوں نے طے کر لیا جلا وطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے گی. اب ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے, بلکہ کیا کریں گے؟ بتاؤ یہ مقابلہ کس کی شاہ پر دوبارہ ڈٹ گئے؟ باہر سے مدد. اور اسرائیل بھی باہر کی مدد پر ڈٹتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہودیوں کا ایک وصف بیان کیا ہے, یہ کبھی بھی خود نہیں لڑ سکتے, ہمیشہ دوسرے کی بنیاد پر بڑک مارتے ہیں. اسرائیل بولتا ہے امریکہ کی بنیاد پر. فرمایا ہم نہیں مدینہ چھوڑیں گے. ان کے سردار حویی بن اخطب کو توقع تھی کہ جو منافقوں کا سردار, اس نے جو کچھ کہا اس کو پورا کرے گا, اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے, تم جو کرنا چاہو کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بھیجا تھا؟ محمد بن مسلمہ کو. جاؤ بھائی, کہہ دو یہاں سے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ. اس وقت تو وہ ذرا دب گئے, مان گئے, ٹھیک ہے جی, لیکن جب باہر سپورٹ ملی انہوں نے کہا ہم نہیں نکلتے, جو کچھ کرنا کر لو. اب یہ بات, یہ جواب کس کو ملا ہے؟ کس کو جواب ملا ہے یہ؟ ہم نہیں نکلتے, جو کچھ کرنا کر لو. اس وقت کون موجود تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ابو بکر و عمر موجود تھے, عثمان و علی موجود تھے, طلحہ و زبیر موجود تھے, بدر کے غازی موجود تھے, احد کے غازی موجود تھے, شہیدوں کے بعد موجود ہے, شہیدوں کی خواتین موجود ہے, شہیدوں کے بیٹے موجود ہیں, جن کو پتا ہے کہ ہمارے باپوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے بیٹوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور ہمارے باپ دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے مکہ میں اور عہد کر کے آئے تھے بیعت عقبہ اولیٰ میں, بیعت عقبہ ثانیہ میں, کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر بھی آپ کی حفاظت کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہودیوں نے دھمکی لگائی ہے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب, آرام سے نہیں بیٹھیں گے, مرعوب نہیں ہوں گے, ڈریں گے نہیں, خوفزدہ نہیں ہوں گے, بلکہ جواب دیا جائے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. کاش آج بھی کوئی غیرت مند مسلمان جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے اور اعلان جہاد کرے اور وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرے, اور پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. کہتے ہیں نا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے صورتحال نازک تھی, کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا, انجام خطرناک ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا. مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے قتل کر دیے گئے. پھر بنو نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا, ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے. مگر بیر مؤونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی, اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے, اور ان جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام بہت بڑھ چکا تھا. لہذا مسلمانوں نے طے کر لیا, چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا, اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے, حالات جیسے بھی ہیں. معاش معیشت کا مسئلہ موجود ہے,
مسلمانوں میں تعداد کا مسئلہ موجود ہے، جنگ بالکل قریب ہوئی ہے، زخم تازہ لگے ہیں، لیکن اس دھمکی کو سن کر ہم آرام سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، پھر اٹھیں گے۔ کہتا ہے نا اقبال، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور پھر مسلمان ہمیشہ وہ ظاہری وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی، وہ اللہ کی مدد پہ لڑتا ہے۔ فیصلہ ہوا کمزوری کے باوجود، تعداد کم ہونے کے باوجود، معاشی حالات خراب ہونے کے باوجود، اور دشمن کے طاقتور ہونے کے باوجود ہم مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے۔ فیصلہ ہو چکا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اب تم اللہ پر توکل کر لو، عزم کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی الفاظ کہے تھے کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، میرا رب کافی ہے۔ بتاؤ پھر نمرود جلانا چاہتا تھا نا، آگ جلی ہوئی ہے نا، بھڑکی ہوئی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، بتاؤ اللہ نے بچایا کہ نہیں؟ تو وہ اللہ موجود ہے، اللہ مدد کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے پروگرام بنایا، مقابلہ کیا جائے گا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہو۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیی بن اخطب کا جواب پیغام ملا تو آپ نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا وہ امام مقرر کر کے بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اچھا اب یہاں تک تو تھی بنو نذیر کی بڑکیں، اچھا اب عملی مقابلہ تو اب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے اب نکل، پتہ چلے گا۔ آؤ مردان میدان، بڑے نعرے لگا رہے تھے، آؤ ذرا آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر آؤ، اب نکلو میدان میں۔ ادھر بنو نذیر اپنے قلعوں اور گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے، دروازے بند کر لیے، اور دیواروں کو اوپر سے پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے ڈھال کا کام کر رہے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا ان درختوں کو جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا بنی لوئی کے سرداروں کے لیے معمولی بات تھی کہ وہ بویرہ میں آگ کے شعلے بلند ہوں۔ بویرہ ایک نخلستان کا نام تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اوپر سے براہ راست مانیٹر کر رہا ہے۔ درخت جلائے، اللہ نے فوراً تبصرہ کیا کہ جو جلائے نا درخت اللہ کے حکم سے جلائے، اس کے بعد اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ، جو یہودیوں نے کہا تھا ہم مدد کریں گے، عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی، اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو لائے، غرض کوئی بھی ان کی مدد کے لیے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مثال یوں دی ہے، فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، جیسے شیطان انسان سے کہتا کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا تو شیطان کہتا اب میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 راتیں اور بعض کے بقول 15۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ براہ راست ساتھ ہے نا، میدان میں مسلمان نکلا اپنی کمزوری کے باوجود اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے، تو جو زیادہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ رعب ڈال دیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ براہ راست مدد، لیکن مدد کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہ میدان میں؟ تو اللہ کے رسول میدان میں نکلے نا، مسجد نبوی کو چھوڑا، کوئی قرارداد منظور نہیں کی، صرف مدینہ میں مشورہ نہیں ہوا، بلکہ مدینہ کو چھوڑا، مسجد نبوی کو چھوڑا، اور چھوڑ کر کے ان کے علاقے کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کیا تب جا کر اللہ کی مدد آئی۔
ہم بھی جب پاکستان سے نکلیں گے، عرب والے عرب سے نکلیں گے، عراق سے، شام سے، لبنان سے، اردن سے سب لوگ نکلیں گے، مصر اور ترکی سے لوگ نکلیں گے، اور جب محاصرہ کریں گے اللہ تعالیٰ تب ان کی مدد کرے گا۔ اور اگر یہ اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے چلے کاٹتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تسبیحیں پڑھتے رہے، تہجدیں پڑھتے رہے، اس سے کچھ ہونے والا نہ اب تک کچھ ہوا نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ ہاں مزہ تب آئے گا باپ کا بیٹا میدان میں نکلا ہو اور باپ مصلی بچھا کر اس کے لیے دعا کرے، ماں اپنے بیٹے کو تھپکی دے کر روانہ کرے، بیٹا جا، اور پھر ماں پیچھے مصلی بچھا کر دعا کرے، آنسو بہائے، تسبیح پڑھے، ہاں اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا۔ لیکن ہم نے اپنے اپنے بیٹے سنبھالے ہوئے، جاب پہ ہیں، سارے کام کاج چل رہے، اور درس خطبہ سن کے ہم سمجھتے ہیں میں نے مارکا مار لیا۔ تم نے کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر اللہ ہماری مدد کرے، فرشتے نازل ہو، اللہ کافروں کے دل میں رعب ڈالے، بتاؤ ہم نے ایسا کیا کام کیا؟ کم از کم میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آؤ نا پھر کریں، آ جاؤ اپنے گھروں میں اور مشورہ کرنا، بیگم کو بٹھاؤ، بیوی کو بٹھاؤ اور کہو میرے بیٹوں میں سے اگر اعلان جہاد ہو جاتا کون جائے گا؟ کس کو وقف کریں گے؟ میں جاؤں گا، بیٹے جائیں گے؟ مشورہ تو کرو، بات تو کرو، گھروں میں ذکر تو چھیڑو، تذکرہ تو کرو، منصوبہ بندی تو کرو، اسلحہ کو خریدو، کوئی لائسنس تو بنواؤ، کوئی نشانہ بازی تو کرو، کوئی گلیل چلانا تو سیکھو، کوئی ایئر گن خرید کے وہ نشانہ ٹھیک کرو، اور کوئی پلاسٹک کی گن خرید کے بوتل لٹکا کے اشارہ کرو، لگا سکتے ہو کہ نہیں؟ ہونا ہی چاہیے۔ یہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں، ان میں فجر کی نمازوں میں اکثر و بیشتر چند ہمارے بزرگ نظر آتے ہیں، 17-18 سال سے نیچے نوجوان نظر، 17-18 سال سے 20-25 سال تک کا نوجوان نظر نہیں آتا، بوڑھے بوڑھے نظر آتے۔ آؤ مسجدوں میں ایک کام کریں، مسجدوں کو مسجد کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سینٹر بنا دو۔ کیا کرو؟ کوئی ایک اچھا نمازی، شرع کا پابند، ایک بندہ جوڈو کراٹے کا جو ماہر آدمی ہو، بلیک بیلٹ ہو، اس کو ہائر کرو، اس سے کہو مسجد میں فجر کے بعد تم نے آدھا گھنٹہ دینا، ہم تمہیں تنخواہ دیں گے، اور پھر وہ آدھا گھنٹے کلاس لگائے، یا مسجد کا صحن ماشاءاللہ کھلا ہے، یہاں پر وہ آدھا گھنٹہ تربیت کروائے، پنچنگ بیگ یہاں پر لگے ہوں، ایکسرسائز ہو رہی ہو، باکسنگ سکھائی جا رہی ہو، جنگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہو، اور اپنے دفاع کے لیے شہری دفاع کے اسباق پڑھا کرتے تھے نا، اب تو سکولوں میں ختم کر دیے گئے، اور این سی سی ہوا کرتی تھی نا، این سی سی بھی ختم کر دی گئی ہے، اور یہ سارے شہری دفاع کے اسباق بھی نہیں پڑھائے جا رہے۔ اللہ کی قسم آج بھی اسرائیل کے سکولوں کے اندر جو اس کا بچہ پرائمری کلاس سے میٹرک تک پڑھتا ہے وہ فوجی ٹریننگ حاصل کرتا ہے، اور تو بھول گیا۔ حالانکہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا تشریف لے گئے، فوت ہوئے، آپ کے گھر سے روپیہ پیسہ سونا چاندی غلہ کپڑا زیور کچھ نہ نکلا، لیکن آپ کے گھر سے 9 تلواریں ضرور نکلی تھی، 9 تلواریں نکلی تھی۔ کیا سبق ملا ہمیں؟ ہمارا نبی تو تلواروں والا تھا، جنگ والا تھا، جہاد والا تھا، قتال والا تھا، نکلنے والا تھا، دشمن سے ٹکرانے والا تھا۔ آپ نے تو ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، نماز قائم نہ کریں، روزے نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، تب تک مجھے حکم ہے کہ میں قتال کرتا رہوں۔ اور مسجد نبوی بچاؤ 1400 سال پہلے مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، عید کا دن آتا ہے، اور عید کے دن مسجد کے صحن میں حبشی نیزہ بازی کرتے ہیں، کھیل دکھاتے ہیں، جہاد کے کرتب کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میں ان کے کندھے پر اپنا سر مبارک رکھ کر حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی، اللہ کے رسول مجھے دکھایا کرتے تھے۔ یہ کھیل کہاں ہوتا تھا؟ آج تک مسجد میں آپ نے کہیں دیکھا ایسا کھیل؟ کیوں نہیں؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے مسجد میں ایسا؟ اور جب ہم یہ کریں گے، اللہ کی قسم مسجد میں نوجوان بچے آئیں گے،
ان کے اندر ذوق شوق پیدا ہوگا، تمہاری مسجدیں بھریں گی، بچے نوازی بنیں گے، ان سے جرائم کا خاتمہ ہوگا، ان کی طاقت اور قوت جو برائی کی طرف مائل ہے وہ جہاد کی طرف آئے گی، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ تربیت لیں گے، وہ سیرت پڑھیں گے، ان کا تزکیہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی بھی نکلے گا، طارق ابن زیاد بھی نکلے گا، سلطان محمود غزنوی بھی نکلے گا، موسیٰ بن نصیر بھی نکلے گا، اور دوبارہ سے انشاءاللہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے یہ سب کچھ ہوا، محاصرہ ہوا، گھیر لیا گیا، پتا چلا اب کوئی جائے فرار نہیں ہے، تو بنو نذیر نے پھر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جب روب پڑ گیا، ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلوہ بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرمائی، اور یہ بھی منظور فرمایا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان ہے اونٹوں پر لاد سکتے ہوں، سب لے کر بال بچوں سمیت یہاں سے دفع ہو جائیں، نکل جائیں۔ یہودیوں کا علاج ہوا، اور ہوا علاج کیسے ہوا؟ یہ بڑے تکڑے یہودی تھے نا، وہ دبکے لگایا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں دم دبائی؟ کیوں منت سماجت کی؟ کیوں جانے پر رضامند ہو گئے؟ اور آج کا یہودی باہر سے آ کر فلسطین میں آباد ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں معاملہ اس کے الٹ ہے کہ مدینہ کو چھوڑ چھوڑ کے یہودی وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ آج ہم بھی قرآن والے، حدیث والے، نماز والے، روزے حج والے، کلمے والے، نبی والے، اللہ والے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے 57-58 اسلامی ملکوں کے بیچ 1.5 ارب مسلمانوں کے باوجود فلسطین میں ساری دنیا سے یہودی آ رہا ہے، اور وہاں پر مدینہ سے یہودی جا رہا تھا۔ کیا سبب ہے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ وجہ ایک ہی ہے، وہ جہاد کرنے والے، ہم جہاد سے منہ موڑنے والے، وہ اپنے بچوں کو میدانوں میں شہید کروانے والے اور ہم اپنے بچوں کو میدانوں میں نہ بھیجنے والے، وہ ہر وقت اسلام کے لیے قربان ہونے والے، ہم وہن کا شکار مریض لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لیے جائے، بلکہ بعض نے تو چھت کی کھڑکیوں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر مال لد لد کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ بیشتر یہود ان کے اکابر مثلا حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام میں روانہ ہوئی، اور صرف 2 آدمیوں یعنی یامین اور ابو سعید نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مالوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیاروں میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین و مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جیسے چاہیں دیں۔ چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا۔ مسلمانوں اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنے ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے، ہتھیار اور گھوڑے خریدنے کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ یہ غزوہ بنو نذیر 4 ہجری میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں، ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے، ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقویٰ کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت ختم فرمائی ہے۔ یہ ہے بنو نذیر کا واقعہ۔ اب اس واقعے سے رہنمائی ملتی ہے فلسطین کا مسئلہ کیسے حل۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ
ان 4 دشمنوں میں سے براہ راست ہمارا مقابلہ یہود کے ساتھ ہے، یہ غزوہ بھی یہود کے ساتھ ہوا۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہو تیاری کریں، پھر نکلیں، پھر یہودیوں کا محاصرہ کریں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈالے گا۔ آج جو اسرائیل دھمکیاں لگا رہا ہے نا، یہ بنو نذیر کی اولاد ہے، یہ بنو قینقاع کی اولاد ہے، یہ گھٹنے ٹیکے گا، یہ معافی مانگے گا، اور یہ تم سے رستہ مانگے گا کہ ہمیں یہاں سے صرف اسرائیل سے نکل جانے دو، صرف نکل جانے دو۔ اللہ یہ منظر دکھائے گا، اور یقین نہ آئے تو 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا امریکہ نے، اس وقت یہ حالات تھے، اتنے لاشیں، اتنے شہید ہو رہے تھے، خبریں بہت بری آ رہی تھیں، لیکن اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا جب امریکہ یہاں سے بھاگ رہا تھا اور طالبان داخل ہو رہے تھے، علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اللہ نے منظر دکھایا کہ جو لوگ میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کا صلہ دیتا ہے، اللہ انہیں فتوحات سے نوازتا ہے۔ آج پاکستان مشکل حالات میں ہے اور افغانستان سوکھا ہے، یہاں ڈالر بہت اوپر ہے، وہاں ڈالر نیچے ہے، یہاں معیشت کا مسئلہ خزانہ خالی ہے، وہاں معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری آسانیاں کیسے ہو گئیں؟ ان کی 20 سال کی قربانیوں کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے۔ آؤ ہم بھی قربانیاں دیں، اللہ ہمارے حال بھی ٹھیک کر دے گا، اللہ ہمیں بھی عزت دے دے گا، اللہ ہمارا بھی وہ کاسائے گدائی توڑ دے گا، اللہ ہمیں بھی فقر اور محتاجگی سے نکال کر باعزت روزی اور رزق دے گا، ملک چلے گا، ہم باعزت طریقے سے جئیں گے۔ تو یہ قریب کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف عمل کرنے کا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم الف بین قلوبہم، اللہم اصلح ذات بینہم، اللہم سدد رمیہم، اللہم انصرہم کما تنصر بعبادک الصالحین، اللہم انصرہم کنصر یوم البدر، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرض الفلسطین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔